ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين۔ ہم نے سورۃ البقرہ الحمدللہ شروع کی اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ سورہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم کہ ہم نے جیسے ہی اس سورہ کو شروع کیا تو حروف مقطعات سے یہ سورہ شروع ہوئی، ٹھیک ہے، اور حروف مقطعات کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ آپ کو بہت سارے لوگ، بہت سارے اسکالرز یہ کہتے ہوئے بھی ملیں گے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو پتہ ہے، لیکن اللہ کے رسول کے پاس جتنی بھی نالج تھی انہوں نے ساری نالج صحابہ کو دی تھی، اور صحابہ کے تھرو ہوتے ہوتے پھر وہ ہم تک پہنچ ہی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہنا کہ وہ علم اللہ کے رسول کے پاس تھا، انہوں نے بتایا نہیں، یہ غلط بات ہے، کیونکہ کوئی بھی علم اللہ نے صرف رسول اللہ تک محدود نہیں رکھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو کسی بھی چیز کا علم رسول اللہ خود اپنے پاس رکھ کر کیا کرتے؟ وہ تو معراج بھی گئے تھے تو انہوں نے تمام باتیں بتائیں، انہوں نے جو کچھ دیکھا، جو کچھ ہوا۔ تو یہ کہنا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو پتہ ہے، ایسا نہیں، بلکہ صرف اللہ کو پتہ ہے۔ اگر اللہ کے رسول کو معلوم ہوتا تو ہمیں ضرور پتہ ہوتا۔ تو جتنے بھی حروف مقطعات ہیں ان کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، اس دور میں کیا اس طرح کے الفاظ کامنلی یوزڈ ہوتے تھے، واٹس ایور ہمیں نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا اس چیز پر ایمان ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوگا اگر یہ قرآن کی ایک آیت ہے تو، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سورۃ البقرہ کھولتے سے ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ والا جو لا ہوتا ہے نا، جس کے بعد منصوب اسم آتا ہے، منصوب یعنی نصب کے ساتھ، زبر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ لا ریبہ، لا الہ، جب اس طرح سے آتا ہے یعنی جس پہ تنوین بھی نہیں ہوتی اور سنگل اس پہ حرکت ہوتی ہے، زبر ہوتا ہے، جب اس طرح سے آتا ہے لا کے بعد، اس کا مطلب ہوتا ہے ہر طرف سے نفی کر دینا۔ لا ریبہ یعنی کسی طرح کا کوئی شک نہیں۔ اسی طرح سے لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی بھی معبود نہیں۔ تو جب بھی لا آئے اور آپ کو منصوب میں اسم نظر آئے سنگل حرکت کے ساتھ، تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ اس کا مطلب ہے جسے کہتے ہیں کیٹیگوریکل ڈینائل، ٹھیک ہے۔ ہر طرف سے نفی کر دی گئی، یعنی کسی بھی طرح کا شک نہیں ہے، 1% بھی نہیں، 0.00001% بھی نہیں، کسی طرح کا بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ پھر اس کے بعد متقین کی صفات دیکھی ہم نے، غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو کچھ رسول اللہ پہ نازل ہوا، جو کچھ ان سے پہلے نازل ہوا، سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہی جو ہیں ہدایت پر ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافر کے بارے میں بتایا کہ کافر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ آپ انہیں سمجھائیں نہ سمجھائیں، وہ تو سمجھنے والے ہی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ڈیٹیل میں منافقت کے بارے میں بتایا۔ منافق کون ہوتے ہیں؟ جو کہتے تو ہیں زبان سے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، آخرت پر ہم یقین رکھتے ہیں، لیکن وہ مومن نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اللہ کی بات کو مانتے نہیں ہیں، لیکن بظاہر یہ شو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ منافق ہوتا مسلمان ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات میں نے بہت اچھے سے آپ لوگوں کو سمجھائی تھی کہ منافق بظاہر مسلمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ منافق کی کتنی خصلتیں تھیں جو ہم نے دیکھی تھی، اور ہم نے کہا تھا ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہمارے اندر بھی وہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا منافق کے دل کے اندر مرض ہوتا ہے، نفاق کا مرض۔ نفاق کا مرض یعنی دکھاوے کا، دکھاوا کرتا ہے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، حالانکہ وہ زبان سے تو اللہ کو مانتا ہے لیکن دل سے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے دیکھا تھا۔ اس کے بعد
اس کے بعد ہم نے پھر اللہ تعالیٰ کا یہ ایک طریقہ ہے، اللہ کی سنت ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ جب بات کو سمجھاتے ہیں تو پھر مثالوں کے ذریعے بھی بات کو سمجھاتے ہیں کئی باری، ٹھیک ہے۔ مثال سے سمجھانا اللہ کی سنت ہے، اس لیے آپ بھی کبھی کوئی بات کو سمجھائیں نا مثال کے ذریعے تو ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی سنت ہے اور بہتر انداز میں بات سمجھ میں آتی ہے۔ ہم سائنس پڑھتے ہیں، میتھس پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم ایگزامپلس کے تھرو بات بتائی جاتی ہے، حالانکہ ہم لٹریچر بھی پڑھتے ہیں تب بھی ہمیں مثال کے ذریعے بات کو بتایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی اسلوب ہے، اللہ تعالیٰ مثال کے ذریعے بات کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو تم سمجھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے سمجھایا کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثال ان کی کیسے ہے، جیسے کہ ایک شخص ہے جس نے آگ کو جلایا۔ کون ہے وہ شخص؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آئے ہدایت کا نور لے کے، ہدایت کی روشنی لے کر، ٹھیک ہے، اسلام کی روشنی لے کر آئے۔ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، پھر کیا ہوا؟ جب ماحول پورا روشن ہو گیا تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی بصارت چھین لی۔ کون تھے وہ لوگ؟ جو ماننے کو تیار نہیں تھے، ابو لہب جیسے لوگ، ٹھیک ہے، ابو جہل جیسے لوگ، جو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے رسول اللہ کی بات کو، کہتے تھے یہ کون سا نیا دین ہے جو یہ لے کر آئیں، ان کی بات کو کسی بھی قیمت پہ مانتے نہیں تھے۔ تو جب نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کی جو بصارت تھی وہ چھین لی۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں، جاہلیت کے اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ نہیں مانتے ہو، ٹھیک ہے، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا صم بکم عمی، وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، وہ اندھے ہیں، لا یرجعون، وہ نہیں لوٹیں گے۔ اب وہ ہدایت کی طرف آنے والے نہیں ہیں، ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی۔ یہاں تک ہم لوگوں نے الحمدللہ سورۃ البقرہ پڑھ لی، سمجھ لی الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 19 پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مثال تو بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے روشنی دکھائی، تو اس روشنی کو ان لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا جنہوں نے ایکسیپٹ کرنا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے لوگ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جیسے لوگ، حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے لوگ، لیکن جنہوں نے نہیں کرنا تھا انہوں نے نہیں کیا، ابو لہب جیسے، ابو جہل جیسے لوگوں نے نہیں ایکسیپٹ کیا۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور مثال کے تھرو بتا رہے ہیں، آیت نمبر 19، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او کصیب من السماء فیہ ظلمات، او یعنی یا، کا مطلب ہوتا ہے جیسے، ٹھیک ہے، جیسے، سیب۔ آپ لوگوں کے ساتھ آیت شیئر کرتے ہیں ایک منٹ نا، تاکہ اچھے سے آپ لوگ دیکھتے بھی جائیں۔ آیت نمبر 19، آیت نظر آ رہی ہے سب کو؟ یہاں پہ لکھا ہے او یعنی یا، کا سیبن ہے تو کا مطلب ہوتا ہے جیسے۔ سیب کہتے ہیں بارش کو، موسلا دھار بارش کو، تیزی سے نیچے آنے والی بارش کو کہا جاتا ہے سیب، موسلا دھار بارش، من السماء، آسمان سے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ایک اور مثال دے رہے ہیں کہ جیسے بارش ہو رہی ہے آسمان سے، موسلا دھار بارش۔ اچھا، جب بہت تیز بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہوتے ہیں، ظلمات کہتے ہیں اندھیروں کو، اس میں اندھیرے ہوتے ہیں۔ ورعد، رعد کس کو کہتے ہیں؟ رعد کہتے ہیں کڑک کو، گرج، کڑک کی آواز آتی ہے، جب تیز بارش ہوتی ہے تو کڑک گرج ہوتی ہے نا، ورعد۔ برق، برق کس کو کہتے ہیں؟ چمکنے والی بجلی کو، ٹھیک ہے، چمکنے والی بجلی ہے۔ تو کیا کہا؟ یا پھر جیسے موسلا دھار بارش ہو رہی ہو آسمان سے، اس میں اندھیرے ہیں، کڑک اور گرج ہے اور بجلی ہے۔ یجعلون، یجعلون کا مطلب ہوتا ہے وہ ٹھونس لیتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے ڈال لینا اور ایک ہوتا ہے ٹھونس لینا، مطلب پوری طرح سے بہت مبالغے کے ساتھ، یعنی بہت شدت کے ساتھ استعمال کیا گیا کہ ڈال لیتے ہیں۔ کیا ڈال لیتے ہیں؟ اصابعہم، اصابعہم یہ انگلیوں کے لیے کہا جاتا ہے نا، انگلیاں، اپنی انگلیاں، ہم مطلب اپنی، ہے نا، ان کی انگلیاں۔ تو ہم جب اس کو پراپر اردو میں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اپنی انگلیاں، ٹھونس لیتے ہیں اپنی انگلیاں،
فی یعنی میں، ان ان آذانہم، آذان اذن کی جمع ہے۔ اذن کس کو بولتے ہیں؟ مائک انمیوٹ کر کے کوئی بتائے اذن کس کو بولتے ہیں؟ ہم لوگوں نے پڑھا ہے ابھی گرامر میں۔ کوئی مائک انمیوٹ کر کے بتائے اذن کا مطلب؟ نہیں معلوم؟ کان کو کہتے ہیں اذن، ٹھیک ہے، کان کو اذن کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے آذان۔ تو اپنے کانوں میں کیا کرتے ہیں؟ انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں۔ من الصواعق حذر الموت، صواعق کیا کہتے ہیں؟ اس بجلی کو کہتے ہیں جو گرنے والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے کیا آیا؟ برق آیا، برق بجلی کو کہتے ہیں، اور صواعق کہتے ہیں گرنے والی بجلی، وہ بجلی جو گر جائے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ بجلی جو گرنے والی بجلی ہوتی ہے اس کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ حذرہ کہتے ہیں کسی حملے والی چیز سے بچنے کے لیے، احتیاط کے لیے۔ کوئی چیز آپ کی طرف جب آتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس سے بچتے ہیں، ڈرنا، بچنا، اسے کہا جاتا ہے حذر الموت، یعنی موت کے ڈر سے۔ تو موت کے ڈر سے کیا کرتے ہیں کہ بجلی جو ہے گر جائے گی ان کے اوپر، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا۔ اتنا ترجمہ سمجھ میں آیا سب کے؟ کیا کہا گیا؟ کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے بڑے زور کی بارش برس رہی ہو آسمان سے، اس میں اندھیرے بھی ہیں، گرج بھی ہے، بجلی بھی ہے، وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ٹھونس لیتے ہیں مارے کڑک کے، موت کے ڈر سے، اور اللہ ایسے کافروں کو احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اب اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ مختلف علماء نے اس کی مختلف تفاسیر کی ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ کہتے ہیں بارش سے مراد قرآن پاک ہے، یعنی جو وحی ہو رہی تھی بارش کے قطروں کی طرح آ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ بارش ہوتی ہے جیسے، ویسے وحی کا نزول ہو رہا تھا، تو جو قرآن پاک ہے اس کا مطلب ہے بارش، وحی کی بارش، یعنی وہ احکامات تھے جو ایک کے بعد ایک نازل ہو رہے تھے مدینہ میں۔ یہ مدنی سورہ ہے نا، مدینہ میں نازل ہوئی تھی، تو مدینہ میں احکام آ رہے تھے، ایک کے بعد ایک احکام آئے جا رہے تھے۔ ایسی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس علم اور ہدایت کے ساتھ بھیجا اس کی مثال زبردست بارش کی سی ہے جو زمین پر برستا ہے۔ حدیث سے بھی ہمیں یہ بات مل جاتی ہے کہ علم اور ہدایت جو ہے اللہ کی، وہ بارش کی، اللہ نے جو علم اور ہدایت دیا رسول اللہ کو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے زبردست بارش ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے علم اور ہدایت کے لیے بارش کا لفظ استعمال کیا، تو بارش ہو رہی تھی کس کی؟ علم کی، ہدایت کی، احکام کی۔ اچھا، جب بادل زیادہ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا ہو جاتا ہے، تیز بارش ہو جاتی ہے۔ اب جب بارش ہوتی ہے تو اس میں اندھیرا ہوتا ہے۔ اب یہ اندھیرے کون سے؟ ہم نے کہا کہ احکامات کی بارش ہو رہی تھی، وحی نازل ہو رہی تھی۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ کون سے اندھیرے ہو سکتے ہیں جب احکام آ رہے ہیں، قرآن کا نزول ہو رہا ہے، وحی آ رہی ہے، تو پھر اندھیرے کون سے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں؟ کچھ دماغ میں چل رہا ہو کون سے اندھیرے ہوتے ہیں جب اللہ کے احکام آتے ہیں تو؟ اچھا، اللہ کے احکام کے ساتھ کیا چیز آتی ہے؟ بتائیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا زکوٰۃ دینے کا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نماز کا، تو کیا لگتا ہے اس میں؟ آپ جو اللہ کے احکام کو نہیں مانتے وہاں پہ اتنے کے بارے بھی اندھیرے ہیں، ان کے لیے اندھیرے ہیں۔ تو جب احکام آتے ہیں اللہ کا تو کیا ہوتا ہے؟ آزمائش آتی ہے، مشکل آتی ہے نا؟ ہم سے کہا جاتا ہے زکوٰۃ دو، تو زکوٰۃ دینا مشکل لگتا ہے لوگوں کو، صبح صبح ٹھنڈ میں اٹھ کے فجر پڑھنا مشکل لگتا ہے لوگوں کو، ہے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ جب کوئی احکام آتے ہیں تو مشکلات ساتھ میں لے کر آتے ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے احکام کے اوپر فالو کرنا، ٹھیک ہے؟ تو جو لوگ اس کو کرنا نہیں چاہتے ان کے لیے بڑا مشکل گزرتا، وہ عمل ہی نہیں کرنا چاہتے، آج بھی یہی ہوتا ہے۔
ہے نا. تو تیز بارش کے لیے جس طرح سے گہرے بادل ہونا مسٹ ہے. بنا گہرے کالے بادل ہوئے بارش ہو سکتی ہے کیا؟ بتائیے. نہیں ہو سکتی نا. پہلے گہرے بادل ہوتے ہیں پھر بارش ہوتی ہے. اسی طرح سے آپ جب دین کے اندر دین کو آپ چاہتے ہو کہ اس کا دین کا غلبہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے، یہ جو بادل ہیں، یہ احکام جو ہیں یہ مسٹ ہیں. یہ جو مشکلات ہیں یہ مسٹ ہیں. بنا مشکلات، بنا آزمائش کے لیے دین پر آپ چل ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اسی طرح اس کے بنا بارش ہو ہی نہیں سکتی. جس طرح سے بارش کے لیے بادلوں کا اکٹھا ہونا ضروری ہے، تو کیا ہوگا، یہ احکام جو ہیں ان کے ساتھ مشکل تو آتی ہی ہے، آزمائش تو آتی ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کے ساتھ کیا ہے، رعد، برق، گرج ہے، بجلی ہے. گرج کیا ہے؟ گرج وہ دھمکیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہیں. آپ پڑھتے ہیں نا کہ جو یہ کام نہیں کرے گا اس کو جہنم کی وعید ہے، جہنم کے نچلے درجے میں اس کو ڈال دیا جائے گا، نچلے طبقے میں ہوگا جہنم کے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے عذاب ہے. ٹھیک ہے. عذاب علیم ہے. اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے منافق کو. تو جس طرح سے گرج ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے قرآن کی گرج کیا ہے؟ قرآن میں کیا گرج نظر آتی ہے بار بار؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ڈرا دیا. ٹھیک ہے، کہ اگر آپ نہیں مانو گے، انکار کرو گے، کفر کرو گے، منافقت کرو گے، تو کیا ہوگا؟ آپ کا انجام جہنم ہے. تو یہ قرآن پاک کی آیات جو ہوتی ہیں یہ جہنم کی وعید دیتی ہیں، انسان کو ڈراتی ہیں. اگر تم نے نہیں کیا تو جان لو ایسا ہوگا. تو یہ احکامات بارش کی طرح اترتے ہیں، لیکن اس میں اندھیرے ہیں جس کے اندر گرج ہے، کڑک ہے. یعنی وہ ڈراتے بھی ہیں، احکامات ڈراتے بھی ہیں کہ دیکھو نماز نہیں پڑھو گے تو تمہارے اوپر کفر کا لیبل لگ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ تو رعد ہو گیا. اس کے بعد دوسرا ورڈ کیا دیکھا تھا ہم نے؟ برق، بجلی. اب جب بجلی چمکتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ روشنی ہوتی ہے. ہوتا ہے نا، بجلی چمکتی ہے ایک دم روشنی ہو جاتی ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں لوگ چلنے لگتے ہیں. اب یہاں پہ جو مثال دی، لوگ اس میں چلنے لگتے ہیں. تو مومن تو اس روشنی میں اپنا جائزہ لے لیتا ہے. یعنی ہدایت کی جب روشنی آتی ہے تو مومن تو اس سے ہدایت حاصل کر لیتا ہے. ایک امید ہوتی ہے اس کی آگے بڑھنے کے لیے، احکامات پر عمل کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. مسلمان اس پر آسانی سے چلا جاتا ہے. اور یہ اس وقت ہو بھی رہا تھا. جیسے جیسے احکامات آتے جا رہے تھے، مسلمان اس کو فالو کرتے جا رہے تھے، اس پہ عمل کرتے جا رہے تھے، کامیاب ہوتے جا رہے تھے. اسلام کس طرح سے تیزی سے بڑھا رسول اللہ کے زمانے میں. ٹھیک ہے. صحابہ جو خلفائے راشدین ہیں ان کے زمانے میں کیوں بڑھا تھا؟ کیونکہ انہوں نے اسٹرکٹلی فالو کیا تھا اسلام کو. آج کیوں اسلام کا غلبہ نہیں ہے؟ کیونکہ آج ہم اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں پراپرلی. ٹھیک ہے. ہم ان احکام کو پراپرلی فالو نہیں کر رہے. ہم اپنے پڑوسی کا حق ادا نہیں کرتے، ہم والدین کے حق ادا نہیں کرتے، ہم یتیم کو کچھ نہیں سمجھتے، ہم کچھ بھی تو نہیں کرتے. 5 وقت کی نماز پڑھنا بھی آج کل تو مسلمان کے لیے بھاری گزرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو منافق تھے اس زمانے کی اگر ہم بات دیکھیں تو وہ سننا نہیں چاہتے تھے، کان بند کر لیتے تھے. کیا کرتے تھے؟ انگلیاں ٹھونس لیتے تھے اپنے کانوں میں. کس طرح سے؟ کہ وہ جاننا ہی نہیں چاہتے تھے کہ یہ قرآن سے یہ جو بارش، یہ جو آسمان سے یہ جو بارش ہو رہی ہے نا، یعنی یہ جو وحی کا نزول ہو رہا ہے، اس میں کیا ہے. ٹھیک ہے. قرآن کی تعلیمات بڑی گراں گزرتی، بڑی مشکل گزرتی. اور کیا علاج نکالا؟ اپنی انگلیاں ٹھوس لی انہوں نے کانوں میں. کیا مطلب ہوا؟ کہ سننا ہی نہیں ہے، سنیں گے نہیں تو عمل نہیں کریں گے. آپ نے ایسے لوگوں کو ابھی بھی دیکھا ہوگا جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر سنیں گے تو عمل کرنا پڑے گا. ایسا ہوتا ہے کبھی آپ لوگوں کے ساتھ کہ آپ نے کسی کو دعوت دی ہو کہ چلیں بھائی کلاسز ہوتی ہیں، ہم سنیں گے، یا قرآن کو تھوڑا سمجھ لو، دیکھو پڑھو گے اگر سمجھ کے تو کتنا ایزی ہوگا، اس میں تم احکام کو سمجھ سکو گے. تو سامنے سے جواب ملا ہو کہ نہیں بھائی ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں، جتنا پڑھیں گے سمجھیں گے اتنا ہی الجھ جائیں گے. ہوتا ہے کبھی ایسا؟ کسی کے ساتھ ہوا ہے؟
جی آپی. ہوتا ہے نا. تو آج بھی وہی بات ہوتی ہے. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے جو منافق تھے اس وقت باتوں کو سننا ہی نہیں چاہتے تھے کہ بھئی کیا سزائیں بتائی جا رہی ہیں قرآن میں، ہم نے سننا ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کا بیان سب سے زیادہ قرآن میں کیا ہے. ٹھیک ہے. اب احکام مشکل تھے، عمل کرنا بھی مشکل ہے، اور آج بھی مشکل ہے. ٹھیک ہے. آج بھی مشکل ہے، تمام احکام کو فالو کرنا بڑا مشکل ہے. کئی سوال آتے ہیں، پردہ کیسے کریں، ہم ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہر چیز مشکل ہے آج کے دور میں. حلال کیسے کمائیں، ہر جگہ حرام کا بول بالا ہے. رشوت نہ دیں تو کام نہیں چلے گا. کتنی مشکل ہے. سود نہ لیں تو کام نہیں چلے گا، بینک میں سیلری نہ دیں تو کام نہیں چلے گا. ٹھیک ہے. لیکن ان سب سے جو بچ گیا وہی تو متقی ہے نا. تو اب یہ کیا ہوتا تھا، مشکل تو اس وقت بھی بہت تھا، لیکن جو مسلمان تھا، جو ایمان والا تھا، جو مومن تھا، ٹھیک ہے، مسلمان نہیں، مومن، جو مومن تھا وہ کیا کرتا تھا، وہ اس بات کو اپنا لیتا تھا. لیکن یہ کیا کرتے تھے، یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے کہ ہمیں تو سننا ہی نہیں ہے. تو اب دیکھیں، بجلی چمک رہی ہے، بجلی کڑک رہی ہے. اب ان کے کانوں میں انگلیاں ڈال لینے سے کیا بجلی ان کے اوپر گرے گی نہیں؟ بجلی کو گرنا ہے تو بجلی گرے گی. کیا اس کی آواز اگر ان کے کانوں میں نہیں آ رہی تو کیا یہ بچ جائیں گے؟ جیسے بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے، مثال دی جاتی ہے نا کہ اگر بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لے گا تو وہ بچ تھوڑی جائے گا. بلی تو اس کو کھائی جائے گی، لیکن اس کو لگتا ہے میں نے آنکھیں بند کر لی، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. یہی سوچ منافق کی ہوتی ہے. وہ سوچ رہا ہے کہ حذر الموت، موت کے ڈر سے مطلب یعنی یہ جو بجلی چمک رہی ہے، یہ جو احکام آ رہے ہیں ان کے اوپر بڑے مشکل گزرتے، انہیں موت کی طرح لگتے. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا مشکل دین ہے، کبھی جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے، کبھی موت کا پیغام لے کر آتے ہیں یہ احکام، کبھی کہتے ہیں کہ غریبوں کو اپنا مال دے دو، کبھی کہتے ہیں کہ اپنے گھر بار چھوڑ دو. ٹھیک ہے. کبھی کہتے ہیں اللہ کے راستے میں اپنی جان لگا دو. یہ سب کیا، یہ تو بڑا مشکل دین ہے بھائی، ہم سے فالو نہیں ہوتا، ہم تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیں گے. کیا کانوں میں انگلیاں ڈالنے سے احکام آنا بند ہو جائیں گے؟ نہیں. جس طرح سے بجلی کو گرنا ہے تو وہ تو گر کے رہے گی. ہمارے ساتھ بھی ایسی ہوتا ہے نا، جب بہت تیز بجلی کڑکتی ہے ہم کیا کرتے ہیں، ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کان بند کر لیتے ہیں، ہے نا. لیکن جہاں پہ بجلی گرنا ہے وہ تو گر کے رہے گی. آپ کی آنکھ بند کرنے سے، کان بند کرنے سے بجلی تو نہیں رک جائے گی. تو اب یہ اس ڈر سے کیا کرتے ہیں، باتوں کو سنتے ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واللہ محیط بالکافرین، اللہ ان کافروں کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے. محیط یعنی احاطہ کرنے والا. احاطہ کہتے ہیں باؤنڈری کو. آپ نے سنا ہوگا، پرانے لوگ بولتے بھی ہیں نا احاطہ، یعنی ایک پورا ایک باؤنڈری کی ہوئی جگہ. تو اللہ تعالیٰ محیط ہے، یعنی ان سب کو، تمام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، احاطے میں لیا ہوا ہے. کس کو؟ بالکافرین، تمام کافروں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے. کیسے لیا ہوا ہے؟ یعنی جو بھی گناہ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے. اللہ کی نظر سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا. علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر تم گناہ کرنا چاہتے ہو تو ایسی جگہ ڈھونڈو جہاں اللہ نہ تمہیں دیکھ سکے. کیا مطلب ہوا؟ اگر تم گناہ کرنا چاہتے ہو تو ایسی جگہ ڈھونڈو جہاں تمہیں اللہ نہ دیکھ سکے. اب مجھے بتائیے، کیا ایسی کوئی جگہ ہے جہاں سے اللہ آپ کو نہ دیکھ سکے؟ تو مطلب یہ کوئی جگہ نہیں ہے، ہے نا. تو ایسی جگہ ڈھونڈو جہاں سے اللہ تمہیں نہ دیکھ سکے. تو آبویسلی ایسی کوئی جگہ ہے ہی نہیں جہاں پر تم بچ سکو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ چاہے اپنے آپ کو کتنا بھی بچانے کی کوشش کریں، لیکن اللہ ان کے حال کو جانتا ہے. تو کیا کہا اس آیت میں کہ ان کی مثال ہے بارش کی طرح، تیز بارش کی طرح، من السمائی، آسمان سے، فیہی ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں، ورعد اور کڑک ہے، وبرق اور بجلی ہے، یجعلون وہ ٹھوس لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت. کس کی وجہ سے؟ موت کے ڈر سے، جو بجلی کی کڑک سے، اس کے گرنے کی وجہ سے جو انہیں موت کا ڈر تھا اس کی وجہ سے. واللہ محیط بالکافرین. نیکسٹ آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 20.
آیت نمبر 20 پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، دکھا دیں آپ لوگوں کو۔ اچھا، یہاں پہ یکاد البرق، یکاد قریب ہے، البرق ابھی ہم نے دیکھا تھا بجلی، قریب ہے کہ بجلی، یختفو، یختفو کہتے ہیں تیزی سے کوئی چیز جب اڑا کے لے جائے، چھین لے جائے، تو قریب ہے کہ بجلی جو ہے اچک لے جائے، چھین کے لے جائے، ٹھیک ہے، کیا لے جائے؟ ابصارہم، ابصار نگاہیں، ہم ان کی نگاہیں، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو کیا کرے؟ اچک لے جائے۔ کلما، جب بھی، اضاء، وہ چمکتی ہے، لہم مشوا فیہ، اس میں چلنے لگتے ہیں۔ جب بھی روشنی آتی ہے بجلی کی تو کیا ہوتا ہے؟ وہ چلنے لگتے ہیں۔ کون؟ یہ منافق کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی ہم نے یہاں جو پڑھا نا، اس آیت میں جو باتیں پڑھی کہ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں، انہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ جو بجلی ہے نا، جب یہ چمکتی ہے، اس کی روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلتے ہیں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے قاموا، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، تو ذہبہ چھیننا، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، تو چھین لے اللہ تعالیٰ سمعہم، ان کی سماعت، اللہ تعالیٰ ان کے سننے کی طاقت کو چھین لے، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی بصارت، یعنی ان کی نگاہ، ان کی دیکھنے کی جو کیپیبلٹی ہے، اللہ چاہے تو چھین لے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ چلیں اب اس کو دیکھیں کیا مطلب ہوا اس آیت کا۔ تو اب وہ روشنی جب ہوئی، جب بجلی چمکی تو کیا ہوا؟ روشنی ہوئی، بہت سے لوگوں کو تو راستہ مل گیا، ٹھیک ہے، لیکن اس روشنی سے بہت سے لوگوں کے لیے خطرہ ہوا۔ کیا ہوا؟ جب بجلی چمکی تو چند قدم چلے، اور پھر اندھیرا ہوا تو رک گئے، ٹھہر گئے۔ تو یہ منافق کی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ کس طرح سے ایک منافق ہوتا ہے۔ آسان احکام آئے، عمل کر لیا، مشکل احکام آئے، ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے۔ جیسے یہ ہے نا کہ فجر اور عشاء کی نماز جو ہوتی ہے وہ منافق پہ بڑی بھاری گزرتی ہے نا؟ اسی طرح سے کہ آسان کام ہوئے چلو کر لیں گے، کوئی پرابلم نہیں، جہاں تھوڑی مشکل آئی وہاں پہ بڑا مشکل گزرتا۔ یعنی اگر بجلی چمک رہی ہے، روشنی تھوڑی بہت ہو رہی ہے، یعنی ایزی ہے، ایزی گو لکی چیزیں ہیں تو ہم کر لیں گے، لیکن جہاں تھوڑی سی مشکل نظر آئی وہاں پہ ٹھٹک گئے، کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، آسان حکم مان لیا، چلو مان لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی بھاری حکم آیا تو کیا ہوا؟ رک گئے۔ یعنی جب احکام آئے، ٹھیک ہے، علم اور ہدایت کی باتیں جب انہوں نے سنی، ان کو مشکل نظر آئیں تو وہ کیا ہوا؟ پیچھے چلے گئے۔ کلاسز کا اگزامپل لے کے دیکھتے ہیں، کلاسز ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اب اس کے اندر کہا گیا کہ آپ نے کلاس جوائن کرنا ہے، کوئی نوٹس نہیں بنانا، کچھ نہیں کرنا، بھائی آ جاؤ، آنا ہے تو ٹائم جب دل چاہے جو بھی کرنا ہے کرو، ٹھیک ہے بھائی، بہت سارے اسٹوڈنٹس آ گئے۔ اب ان کو یہ کہہ دیا گیا کہ آپ نے نوٹس بنانا ہے، آپ کا ویکلی ٹیسٹ ہوگا، آپ کو فائل سبمٹ کرنی ہے، کیا کریں گے؟ اسٹرینتھ 100 سے کیا ہو جائے گی؟ ڈائریکٹ 25 ہو جائے گی، 50 بھی نہیں 25 ہو جائے گی، ایسے ہی ہوگا نا؟ اتنی محنت کون کرے گا؟ ایسے کون پڑھائی کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو آسان چیزیں ہو جائیں گی، بلکہ ہم اگر یہ کہیں کہ انسان مشکل چیزیں بھی، بڑی ریسیپیز بنانا آسان ہو جاتی ہیں۔ بڑے فقر سے عورتیں کہتی ہیں ارے 40 لوگوں کا کھانا تو میں یوں ہی بنا کے رکھ دیتی ہوں، کبھی بھی خاندان میں کوئی پروگرام ہوتا ہے تو مجھے یاد کیا جاتا ہے کہ یار میں کھانا بہت ٹیسٹی بناتی ہوں، اور بڑا خوش ہو کے عورتیں یہ بات بتاتی ہیں۔ میں سٹچنگ بہت اچھی کرتی ہوں، پورے خاندان والے مجھ سے ہی کپڑے سلوانے آتے ہیں، کہتے ہیں آپ جیسے تو کوئی سلائی کرتا ہی نہیں ہے، اور بڑے خوش ہو کے یہ باتیں بتاتے ہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے کہ آپ قرآن کو کتنا سمجھتے ہیں، تو جواب ہوگا کہ صاحب قرآن پڑھتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں وہی بہت ہے، ٹھیک ہے، اس کو سمجھنا ضروری تھوڑی ہے، قرآن کو پڑھنے کا ثواب ہے۔ رمضان میں 5 قرآن ختم کر لیتے ہیں، اچھا بھائی قرآن کو سمجھا کتنا، عمل کتنا کیا؟ عمل تو بہت دور کی بات ہے، سمجھا کتنا؟ نہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔
قرآن میں کیا ہے معلوم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، قرآن کے اندر کتنے احکام ہیں، کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ، پوری ایکسپلینیشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت ایزی وے میں سمجھا دیا، لیکن سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے، اور شرم بھی نہیں آتی ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. انگلش بولنے میں اگر کوئی ایک لفظ آپ غلط بول جاتے ہو نا، بڑی مشکل ہو جاتی ہے. ارے یار اس کو انگلش نہیں آتی، اس نے کیا بول دیا، ہے نا. لیکن آپ قرآن پڑھتے میں غلطی کر دو، آپ کو شرم نہیں آتی. ارے وہ میں تھوڑا سا اٹک کے پڑھتی ہوں، مجھے وہ تھوڑا سا سمجھ میں نہیں آتا، ارے وہ تو ہو جاتا ہے. کوئی ایشو نہیں ہوتا، کتنا بھی غلط پڑھ دیں. اچھا آپ کو نماز کا یہ طریقہ یہ معلوم نہیں تھا، اچھا نماز میں ایسا ہوتا ہے، نہیں مجھے نہیں معلوم تھا، کوئی شرم کی بات نہیں ہے. لیکن انگلش بولتے میں اگر آپ نے ایک لفظ غلط بول دیا، یا آپ بہت اچھی انگلش بولتے ہو، تو یو فیل لائک کہ ارے بھائی میں تو بڑی انٹیلیجنٹ ہوں، میں تو اتنی فلوئنٹ انگلش میں بات کر سکتی ہوں، اور مجھے تو بڑی اچھی انگریزی آتی ہے. لیکن قرآن پڑھنے کی بات آتی ہے، ہمیں شرم بھی نہیں آتی. کتنی ہی باتیں ہیں اگر ایگزامپلز ہم لینے پر آئیں اور اپنا انٹروسپیکشن ہم کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ سے سوال تو کریں. ٹھیک ہے، تو کیا ہوا کہ جب احکام آئے، ساری چیزیں آئیں، تو کیا ہوا، لوگوں نے چلنا شروع کیا، اور جب تھوڑا ہلکا احکام آئے چلنا شروع کیا، اور جب احکام مشکل آئے تو کیا ہوا، کھڑے ہو گئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. اللہ چاہے تو ان کی سماعت، ان کی بصارت کو چھین لے، ان کو وہ نہ دیکھ پائیں نہ سن پائیں، لیکن اللہ تعالیٰ ابھی ان کو مہلت دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رک جاؤ، ابھی تھوڑا سا رک جاؤ. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تھوڑے سے ڈاواں ڈول ہیں، کبھی ادھر ہو گئے کبھی ادھر ہو گئے. کبھی تو دل ہوا تو کہا کہ نہیں میں تو بہت اچھے سے نماز بھی پڑھوں گی، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اور قرآن بھی سیکھوں گی، سب کروں گی. لیکن پھر ہوا ارے نہیں اب مجھ سے نہیں ہوتا، میں نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم چاہیں تو ان کی سماعت اور بصارت لے لیں، لیکن اگر ابھی ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کو مہلت دی جا رہی ہے کہ دیکھو ابھی سنبھل جاؤ، دیکھ لو. ایک حدیث میں ہے کہ 2 خصلتیں کسی منافق میں اکٹھی نہیں ہو سکتی، اچھے اخلاق اور دین میں سمجھ بوجھ. منافق اچھے اخلاق والا نہیں ہوتا اور دین کی سمجھ نہیں رکھتا. جس کے اندر دین کی سمجھ آ گئی وہ منافق ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو سمجھتا ہے منافقت کیا ہوتی ہے. اسی طرح سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کیا ہو گیا، یہ کوئی بات سمجھتے کیوں نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں سمجھتے یہ بات. اور آج دیکھیں، آج تو سب کے ساتھ ہی یہ ہو رہا ہے. آج تو گنتی کے لوگ ہیں، جیسے اس زمانے میں گنتی کے لوگوں نے پہلے اسلام قبول کیا تھا نا، اسی طرح سے آج گنتی کے لوگ ہیں جو باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہم کہیں کہ قرآن کتنے لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے، تفسیر کتنے لوگوں نے پڑھی ہے، بہت اکا دکا لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ ہاں ہم نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر. ان یعنی بے شک، اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت لامحدود ہے. کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز پر ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ایسا نہیں ہے جو بھی اس کی پہنچ سے باہر ہو. کیا کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو اللہ کی نظر میں نہ ہو؟ نہیں، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ کر دے، مردے کو زندہ کر دے. قیامت کے دن سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اٹھا دے گا. کیسے اٹھائے گا؟ مٹی مٹی ہو گئے، چورا چورا ہو گئے. اگر غور و فکر کریں تو بہت بڑی بات ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا. اللہ کی حکمرانی میں، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی نقص نہیں ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ کا پرفیکٹ ہے. اللہ تعالیٰ پرفیکٹ کریٹر ہے. اگزامپلز دیکھ لیں مکھی کے، مچھر کے، جو کہا جاتا تھا کہ تمہارا اللہ مچھر جیسے اگزامپلز دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ دیکھو آج سائنس پروو کرتا ہے کہ مچھر کے اندر کتنا اس کی جو کریشن ہے وہ کتنی زیادہ یونیک ہے. اللہ تعالیٰ نے مچھر بنا دیا. ٹھیک ہے، انسان بنا کے دکھا دے، انسان کوئی کریٹیوٹی کر کے دکھا دے. ٹھیک ہے،
تو جو انا ہوتا ہے نا، انا کا مطلب ہوتا ہے شدت، بے شک، ٹھیک ہے. اور کیا کہا؟ ان اللہ علی کلی، کلی یعنی ہر ایک چیز، شیئن ہوتا ہے چیز، ٹھیک ہے، شیئن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چیز. تو کلی شیئن یعنی ہر ایک چیز، چاہے وہ مخلوقات ہو، چاہے کوئی ہستی ہو، چاہے زمین ہو، چاہے آسمان ہو، ہر ایک چیز. ان اللہ علی کل شیئن، ہر ایک چیز، ہر ایک ذرہ، ہر ایک چیز پر اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ قدیر ہے، یعنی انتہائی طاقت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے قدیر، یعنی وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ٹھیک ہے. یا انسانی طاقت کیا ہوتی ہے؟ انسانی طاقت تو محدود ہوتی ہے، لمیٹڈ، محدود مطلب لمیٹڈ ہوتی ہے انسانی طاقت. لیکن اللہ کی طاقت کیا ہے؟ اللہ کی طاقت تو ان لمیٹڈ ہے، ہم اس کو کمپیئر ہی نہیں کر سکتے، ایسی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم نے یہاں پہ 2 آیت 19 اور 20 میں اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے بتایا کہ ایسی مثال ہے جیسے بڑے زور کی بارش ہو رہی ہے آسمان سے، جس میں اندھیرے ہیں، گرج ہے، بجلی ہے، اور اس کے یہ جو بجلی ہے اس کے ڈر سے، کہ موت کے ڈر سے یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جو بجلی ہے قریب ہے کہ ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے. جب وہ چمکتی ہے تو یہ چلنے لگتے ہیں، اور جب تاریکی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، تو رک جاتے ہیں. یعنی جب ایزی ہوتا ہے، ایزی کو لکی چلتے پھرتے ہیں، جب لگتا ہے کہ یار مشکل ہو رہا ہے، ہم نہیں کر سکتے، تو رک جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ چاہے تو ان کی سماعت اور بصارت کو سلب کر لے، ٹھیک ہے. اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. یہ ہماری 2 آیت ہو گئی. ایک اور دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، آیت نمبر 21. آیت نمبر 21، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا کا مطلب ہوتا ہے آواز دینا، جیسے ہم آواز دیتے ہیں او، اے، ہے نا، اسی طرح سے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے یا، ٹھیک ہے. الناس یعنی لوگ، ٹھیک ہے. ایہا کی انشاءاللہ گرامیٹیکل انالیسس کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو جب گرامر میں پڑھائیں گے تب میں سمجھاؤں گی، ٹھیک ہے. تو یا ایہا الناس، اے لوگوں. ایہا کا ان اٹ سیلف کوئی میننگ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ یہ یہاں پہ ایڈ آن کیا جاتا ہے، انشاءاللہ وہ میں گرامر کی کلاس میں سمجھاؤں گی. تو یا ایہا الناس، اے لوگوں، ٹھیک ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ لوگوں کو، یعنی تمام لوگوں کو، مشرک کو نہیں، منافق کو نہیں، ایمان والوں کو نہیں، لوگوں کو. یعنی ہر طرح کے لوگ اس میں شامل ہیں، مرد ہو، عورت ہو، آزاد ہو، غلام ہو، ہر رنگ کا، ہر نسل کا، ہر شکل کا، ہر زمانے کا، بچہ، بالغ، بوڑھا، ہر انسان اس میں شامل ہے. الناس، لوگ، اے لوگوں. پھر اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم، عبادت کرو، ٹھیک ہے، تم سب عبادت کرو، ربکم، تمہارے رب کی. کم مطلب تمہارا، ٹھیک ہے، رب، تمہارے رب کی. اے لوگوں عبادت کرو تمہارے رب کی. الذی، جس نے. گرامر میں نے بتایا تھا نا کہ الذی، الذین کا مطلب جو، جس ہوتا ہے، اور قرآن میں بہت بار آیا ہے. دیکھیں یہاں پر آ گیا الذی، جس نے. خلقکم، پیدا کیا، کم یعنی تم سب کو. خلقہ، پیدا کیا، اس نے پیدا کیا. خلقہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے پیدا کیا، کم، تم سب کو. تو اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو. والذین، اب دیکھیں وہاں پہ آیا تھا الذی، یہاں پر آ گیا الذین. الذی سنگولر کے لیے ہوتا ہے، الذین پلورل کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. والذین، اور وہ جو. اور کہاں سے آیا؟ وا سے. وا کا مطلب ہوتا ہے اور وہ جو. من قبلکم، تم سے پہلے تھے. من کا مطلب ہوتا ہے سے، ٹھیک ہے، قبل، پہلے، کم یعنی تم، اور وہ جو تم سے پہلے تھے. لعلکم، لعل کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، کم یعنی تم، ٹھیک ہے. جب بھی کم لگا ہو، کسی بھی ورڈ کے اینڈ میں کم ہو، اس کا مطلب ہوتا ہے تم سب،
ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے ورڈز یاد کر لیں، انشاءاللہ گرامر میں پڑھیں گے، ایزی ہوگا. کم یعنی تم سب، ٹھیک ہے. تو قبلکم تم سے پہلے، لعلکم تاکہ تم، تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کرو، یہی تقوی، متقی، تتقون، ٹھیک ہے، پرہیزگار بن جاؤ، بچ سکو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، یعنی تمہارے آباء و اجداد کو بھی اللہ نے پیدا کیا. لعلکم تتقون تاکہ تم کیا کرو، بچ سکو، پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ. ٹھیک ہے. ویسے مجھے لگتا نہیں ہے آج یہ آیت کمپلیٹ ہوگی کیونکہ آلریڈی 8:43 ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، جتنی ہو جائے گی انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں. تو اب یہاں پہ ہم دیکھیں ہمارا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے اس آیت سے رکوع نمبر 3 اور رکوع نمبر 4 میں مکی جو قرآن ہے اس کا خلاصہ ہمیں مل جاتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ یہ مدنی قرآن ہے نا، مدنی صورتیں ہیں، یہ مدنی سورہ ہے. یہ مکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تھی، کون سی جگہ تھی وہ؟ مکہ. مکہ کے اندر کون تھے؟ قریش تھے. ٹھیک ہے، بڑے بڑے سردار تھے اور وہ شرک کیا کرتے تھے. جب ان کے اوپر وحی کا نزول ہوا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو صرف اللہ کی عبادت کرنا، یہ لات منات عزیٰ ان سب کی عبادت نہیں کرنا، تو کیا ہوا؟ لوگوں نے انکار کیا، مانا نہیں، اور بہت مشکل ہوا رسول اللہ کو دین کو پریکٹس کرنے کے لیے. نماز کھلے عام نہیں پڑھ سکتے تھے، جو لوگ نماز پڑھتے تھے ان کو مارتے تھے، ایذا پہنچاتے تھے. ٹھیک ہے، تپتی ریت کے اوپر ان کو چلایا کرتے تھے، بڑی مشکلیں ہوتی تھیں. تو وہاں پر اب ایسے وقت میں یہ حکم نہیں ہو سکتا تھا کہ روزے رکھو، زکوٰۃ دو. یہ ساری چیزیں بعد میں انٹروڈیوس ہوئیں. سب سے پہلے رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے. یہ چیز کا تم پہلے مطلب اللہ کیا ہے، اللہ کی عبادت کیا ہے، وہ چیز سمجھائی سب سے پہلے. تو اس تیسرے اور چوتھے رکوع میں ہمیں پورا جو مکی دور تھا نا اس کا پورا سمرائز کر دیا ان دو رکوع میں اللہ تعالیٰ نے، کہ وہ ساری چیزیں جو تھیں وہ یہاں پر بتا دیں. ٹھیک ہے. تو مکی دور میں کیا تھا؟ ایمانیت پر تھا مشتمل، ایمان کے بارے میں تھا، ایمان کی دعوت دی گئی تھی. سب سے پہلے انسان کو ایمان بنانا پڑتا ہے. آج ہمارا الٹا حساب ہے، ہم مسلمان پیدا ہو گئے، ہم پہلے مسلمان ہو گئے، بعد میں ایمان بنا رہے ہیں، ہے نا. لیکن پہلے ایمان کے اوپر فوکس کیا گیا. ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر. اب آپ بولو گے اللہ اور اللہ کے رسول پر ہمارا ایمان ہے. ایمان نہیں ہے ہمارا، ہم مسلمان ہیں. ایمان تو بہت بڑا لیول ہوتا ہے. اور ایمان کیسے آتا ہے؟ کہ جو اللہ نے کہہ دیا میں نے مان لیا، سر خم تسلیم کر لیا، میں نے کوئی چونچا نہیں کی اس میں. آج کا مسلمان تو ہر چیز پہ اعتراض کرتا ہے. آج کا مسلمان تو کہتا ہے اچھا ایسا کیوں؟ پروف دکھائیے. سائنٹیفک پروفز دیکھتا ہے آج کا انسان، اور سائنٹیفکلی پروف ہو جائے تو بڑا خوش ہوتا ہے، دیکھیں یہ سائنٹیفکلی پروف ہو گیا. ارے ایسی کی تیسی اس سائنس کی. سائنس کیا ہوتا ہے بتائیے؟ میں تو کہتی ہوں سائنس کی مطلب سائنس کو کیا کمپیئر کرنا ہے آپ نے قرآن سے؟ قرآن کا ہر ایک لفظ اللہ کی طرف سے ہے، یہ میرا ایمان ہے. ٹھیک ہے، مجھے کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہ سائنس میں اس کو پروف کر دیا آج ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. نہیں، میرا سب سے پہلا ایمان یہ ہے کہ اللہ نے کہہ دیا، بات ختم. سائنس مانے چاہے تو نہ مانے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ایمان پر بات ہوئی تھی. تو اب یہاں پہ بھی وہی بات آ گئی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں. یہاں پہ ایمان والوں سے نہیں کہا. ٹھیک ہے، یہاں لوگوں سے مخاطب ہو رہا ہے. تمام لوگ آ گئے اس کے اندر، ہر نسل کے لوگ، ہر زمانے کے لوگ. تو یہاں سے یہ بات کلیئر ہو گئی. یعنی سورۃ البقرہ میں یہ بات اللہ نے کلیئر کر دی کہ دیکھو یہ قرآن جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہاں میں مخاطبت کر رہا ہوں تمام لوگوں سے. سب سے پہلے کیا تھا؟ ہدایت ہے متقین کے لیے. ہدایت تو ظاہر سی بات ہے لوگ نہیں لیں گے، ہدایت کون لے گا؟ جو متقی ہوگا. تو انسان ہے انس سے، انسیت کا میننگ بتایا آپ لوگوں کو؟ یعنی کسی سے مانوس ہونا، کسی کے لیے
ایک اٹریکشن ہونا، کسی کے لیے فیلنگز ہونا، محبت ہونا، ٹھیک ہے. انسان اکیلا نہیں رہ سکتا نا، انسان کو انسیت کی ضرورت ہوتی ہے. اب کوئی انسان اکیلا رہے، اس کی کوئی فیملی نہیں ہو، پاسبل نہیں ہے نا، وہ رہ نہیں سکتا. اسی لیے شادیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، فیملی بڑھتی ہے، بھائی بہن ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں. تو انسیت چاہیے انسان کو، انس سے بنا انسان. اور انسان جو ہے نا، یہ الناس، اس کے 2 روٹ لیٹرز ہوتے ہیں. ایک ہے نون واو سین، اور ایک ہے نون سین یا. ٹھیک ہے، کچھ ورڈز کے 2 روٹ لیٹرز بھی ہوتے ہیں. اچھا، نون واو سین، اس کا مطلب جب اس سے ہوتا ہے میننگ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے لٹکنا، جھولنے والا. انسان کیا ہے؟ انسان بھی ایک ڈینگلنگ آبجیکٹ ہے. یعنی انسان تبدیلی اختیار کرتا ہے، ماحول کے حساب سے بدلتا رہتا ہے. ایک جھولنے والی شخصیت ہے انسان کی، کبھی ادھر کبھی ادھر. ٹھیک ہے، نئی چیزوں کو اڈیپٹ کر لیتا ہے، تبدیلیاں اختیار کر لیتا ہے. اچھا، اگر نون سین یا سے لیں تو نسیان، یعنی بھول جانا. انسان کی خصوصیت میں سے ایک اس کی خاصیت ہے کہ وہ بھول جاتا ہے. انسان بھولتا ہے نا. تو اور یہ اس کے لیے اگر کہیں کہ یار یہ تو انسان کی کمزوری ہے، کمزوری بھی ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی طاقت بھی ہے. طاقت کیسے ہے؟ آپ کی لڑائی ہوتی ہے آپ کے گھر میں ہسبینڈ سے، ماں بیٹے کی لڑائی ہوتی ہے، ماں بیٹے کی ہوتی ہے، ماں بیٹی کی ہوتی ہے، باپ بیٹے کی ہوتی ہے، ہسبینڈ وائف کی ہوتی ہے، ساس بہو کی ہوتی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس لڑائی کو یاد رکھتے ہیں زندگی بھر؟ نہیں نا، بھول جاتے ہیں نا. اگر یاد ہی رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ لائف مشکل ہو جائے گی. اگر آپ سب کے جو گرجز ہیں وہ لے کر چلیں گے تو کیا ہوگا؟ لائف ول بی ڈیفیکلٹ. سانس لینا مشکل ہو جائے گا. اچھا، اس نے یہ کہا تھا، اس نے کل مجھ سے یہ کہا تھا، ہے نا، وہ مجھ سے یہ کہہ کے چلی گئی، اس نے ایسا کیا. آپ کچھ نہیں کر سکیں گے، پھر بہت مشکل لائف ہو جائے گی. میری ساس نے مجھ سے یہ کہہ دیا تھا، اماں نے میری یہ کہا تھا، ہسبینڈ کے ساتھ میری یہ بات ہوئی تھی. تو ایسا نہیں ہوتا، آپ بھول جاتے ہیں وقت کے ساتھ. کتنی زبردست لڑائی ہوتی ہے تب بھی آپ بھول جاتے ہیں. چلیں چھوڑیں بات کو، ختم کریں. تو انسان کے اندر بھولنے کی ایک خاصیت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے، اگر ہر بات انسان دل سے لگاتا جائے گا، اس نے مجھے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، تو انسان بیمار پڑ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مادہ رکھا ہے انسان میں کہ وہ بھول جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایہا الناس، یہاں تمام لوگوں کو مخاطب کر دیا. یہ رسول اللہ کی بھی خاصیت ہے کہ رسول اللہ تمام لوگوں کے اوپر نبی بنا کر بھیجے گئے. آپ پرانے جتنے بھی انبیاء کو پڑھیں گے، وہ خاص قوم کے لیے آتے تھے، اور ان کی مخاطبت ہوتی تھی یا قوم. یا ایہا الناس نہیں ہوتا تھا، یا قوم اعبدو. ٹھیک ہے، تو یا قوم اعبدو یعنی قوم عبادت کرو. قوم کے لیے کہا جاتا تھا، اے میری قوم کے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں. ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ نے زندگی دی تو آگے بھی آپ لوگ دیکھیں گے، اے میری قوم کے لوگوں. لیکن اسلام جو ہے، اسلام کسی خاص قوم کی طرف نہیں آیا، بلکہ تمام نوع انسانی کی طرف آیا ہے، اور رسول اللہ تمام لوگوں کے اوپر نبی بنا کر بھیجے گا. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے کبھی یہ بھی سنا ہو، ہم انسان کی بات پر ہی انشاءاللہ اس کو کریں گے کمپلیٹ آج کا لیکچر، ادروائز ٹائم بہت ہو جائے گا. آپ لوگوں نے سنا ہوگا، کہا جاتا ہے اسلام جو ہے عرب کلچر ہے. سنا ہے؟ عرب کا کلچر ہے، سعودی کا ہے اسلام. ایسا نہیں ہے. یہاں پہ یہ یونیورسل میسج دیا جا رہا ہے تمام لوگوں کو. کوئی یہ کہے نا کہ اسلام تو سعودی کا ہے، سعودی کا نہیں ہے. اسلام تو عرب کا ہے، عرب کا نہیں ہے. اسلام تو مکہ مدینہ کا ہے، اسلام مکہ مدینہ کا نہیں ہے. اسلام تمام لوگوں کے لیے ہے، تمام لوگوں کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، بلکہ دنیا کے ہر انسان کے لیے اسلام ہے. جس نے سمجھ لیا اس نے قبول کر لیا، جس نے نہیں سمجھا وہ ہدایت سے دور ہو گیا. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس میں بہت سارے الفاظ ہیں، ہر ایک کو ایکسپلین کرنا ہے مجھے. عبادت کا مطلب، رب کا مطلب، خلق کا مطلب، ٹھیک ہے، من قبلکم کا مطلب. انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ادروائز ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.